اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں کے دھرنوں اور احتجاج کی تاریخ۔ سب سے پہلا بڑا دھرنا کس نے اور کیوں دیا تھا؟ طویل ترین دھرنا کس کا تھا؟ حکومتوں کے خلاف احتجاجی ریلیوں، دھرنوں اور لانگ مارچ کے احتجاج کو اکثر رہنماؤں نے محض دھمکی کے طور پر استعمال کیا ہے، جس کے باعث وہ ناکام اور بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ 70 کی دہائی میں لانگ مارچ کی احتجاجی سیاست غیر منقسم پاکستان میں مولانا بھاشانی سے موسوم کی جاتی ہے۔ اسلام آباد کی تاریخ میں طویل ترین دھرنا پی ٹی آئی نے 2014 میں دیا تھا، جو 126 دن تک جاری رہا۔ پہلا بڑا دھرنا 1980 میں تحریک نفاذ فقہ جعفری نے دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے حالیہ احتجاج سے پہلے اسلام آباد میں آخری اجتماع اور دھرنا جے یو آئی کا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک دن کا دھرنا سپریم کورٹ کے باہر بھی دیا، جس میں دیگر رہنماؤں کے علاوہ مریم نواز نے بھی خطاب کیا تھا۔ سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سابق وزیر اعظم کی اہلیہ نے احتجاجی ریلی اور دھرنے کی قیادت کی۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قیادت میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کو ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے طاقت کا استعمال کر کے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ حکومت کے خلاف لانگ مارچ، دھرنے کے حوالے سے احتجاج کا سلسلہ جو نظر آتا ہے وہ 1980 میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کے خلاف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے کیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ اس آرڈیننس میں شیعہ کمیونٹی کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دیے جانے والے اس دھرنے میں ہزاروں کی تعداد میں افراد شریک تھے۔ یہ دھرنا چونکہ انتہائی پرامن تھا، اس لیے انتظامیہ نے بھی نہ تو اسے منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور نہ ہی کنٹینر لگا کر سڑکیں بند کی اور نہ آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا، اور صرف 2 دن کے اندر ہی حکومت نے ان کے مطالبات کو تسلیم کر لیا اور پھر کم و بیش ایک دہائی تک اسلام آباد میں احتجاج اور دھرنے کے مناظر دیکھنے میں نہیں آئے۔ 1992 میں جب وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان اختلافات عروج پر گئے تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو نے اس صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے موزوں جانا اور 1990 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو بنیاد بنا کر وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف لانگ مارچ شروع کیا۔ غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے بحال کیے جانے کے بعد بینظیر بھٹو نے 1993 میں جولائی میں ایک بار پھر تحریک شروع کر دی، لیکن اس وقت اسلام آباد میں داخلے کو خاردار تاروں سے بند کر دیا گیا تھا۔ پھر ستمبر 1996 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو جماعت اسلامی کے ملین مارچ کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں آپارہ چوک میں روکے جانے پر انہوں نے 2 دن تک وہیں دھرنا دیا اور شدید مارکے کے بعد تیسرے روز مظاہرین کو ڈی چوک جانے کی اجازت دے دی گئی، جس کے بعد غیر اعلانیہ یقین دہانیاں ملنے پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ 1 مہینے کے بعد سردار فاروق خان لغاری، جنہوں نے بینظیر بھٹو کی سربراہی میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف احتجاجی مہم چلائی تھی، جس کے اعتراف میں اپنے وفادار ساتھی فاروق لغاری کو بینظیر بھٹو نے صدارت کے منصب پر فائز کر دیا تھا۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے احتجاج کو عوامی رد عمل ظاہر کر کے اور دیگر الزامات کی بنیاد پر بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا تھا، اور بینظیر بھٹو نے وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں حضرت علی کا یہ قول دہرایا تھا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ مارچ 2007 میں اس وقت کے طاقتور ترین صدر جنرل پرویز مشرف کی جانب سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ان کے منصب سے ہٹانے کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا اور وکلاء برادری نے عدلیہ بحالی کے لیے تاریخی تحریک چلائی۔ جون 2008 میں پہلا لانگ مارچ جو پارلیمنٹ ہاؤس تک بآسانی پہنچ گیا، لیکن مقصد یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ تاہم 2009 میں میاں نواز شریف کی قیادت میں مارچ شروع ہوا اور اسلام آباد راولپنڈی کنٹینروں کا شہر بنا دیا گیا، لیکن یہ مارچ ابھی گجرانوالہ تک ہی پہنچا تھا کہ 16 مارچ 2009 کو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت تمام معزول ججوں کو بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس طرح اس مارچ اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔